لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو بزرگو، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور دنیا بنائی تو خاص مقصد تھا، بے مقصد تو نہیں دنیا بنائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب چیزیں تھیں، سب نعمتیں تھیں، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن یہاں بھیج کر مقصد یہ تھا کہ بندوں کو بھیج کر بندگی کریں، اور ان کے پاس دونوں چیزیں دیں، گناہ کرنے کی طاقت بھی دی اور ثواب کرنے کی طاقت دی. اگر گناہ نہ میرے سے ناراضگی والے کوئی اعمال ہو جائے تو میرے پاس کوئی رونے والا ہو، مانگنے والا ہو. دیکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے نا، اور کسی کے پاس بہت ساری دولت آ جاتی ہے نا، اور فضل والے لوگ ہوں، تو اس کا دل چاہتا ہے میں اس کو بانٹوں، لوگوں کو میں دوں، بانٹوں، کام آؤں، میں کسی طرح بھی میں کام آؤں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے. انہوں نے اتنی ساری چیزیں دنیا کے اندر بنا دی اور مقصد صرف یہی تھا کہ بندے کو بھیج کر بندگی کریں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ دنیا بنائی اور دنیا میں عزازیل کو بھی بھیجا، آدم کو جنت سے واپس یہاں بھیجا. جنت سے بھیجنے کے ساتھ اس کا ایک ساتھ میں ربنا ظلمنا، وہاں جنت میں ہی ہمیشہ رہ جاتے، وہیں مخلوق اور ہو جاتی، بڑھ جاتی. جنت تو اتنی وسیع ہے نا، یہ دنیا تو مچھر کے پر کے برابر ہے. کوئی ایسے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری جو آؤں فگا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تقوی ہمارا ہے. آپ کرسی پہ آ جائیں صبح. تقوی ہمارا ہے، اس تقوی کے ذریعے ہم اللہ سے رجوع اللہ کریں، اور رجوع کر کے اللہ سے مانگیں، اللہ سے روئے. یہ رونا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو مانگنا پسند ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف وقت میں کبھی رمضان آیا، کبھی شب جمعہ آیا، شب قدر آئی، شب برات آئی، تمام آپ کو تاکہ ہم رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف اپنا امتحان بنائیں. تو انسان دنیا میں جو رہتا ہے نا، یہ غلطیاں کرتے رہتا ہے. دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا جنت نہیں ہے. یہاں انسان سے غلطیاں ہوں گی، غم بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ خوشی رہے. ایک سوچنے کی بات ہے نا، غزوہ بدر اور غزوہ احد، ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اہل علم لوگ، سب بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اگر ہمیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں درجات بلند کرنے کا ٹائم ہے. اگر صبر کر لیا، شکر کر لیا، اللہ کے رضا کے اوپر راضی رہے تو کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب موجود ہے، صحابہ ہیں. اور غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے. حضور یوں کرتے تو سب ختم ہو جاتا نا، ایسا نہیں ہے. اللہ آزمائش ڈالتے ہیں، دنیا میں آزمائش آتی ہے. جو اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے جانے کے لیے آزمائش ڈالتے ہیں. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اب تو فتح ہو گئی تمام چیز. غزوہ حنین کو لے لیجئے، اب اس کے اندر کتنے ہمارے صحابہ شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے. آج تو ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارے اعمال بھی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اگر اس کے اندر بھی اللہ کا یہ فضل ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، ہمارے حالات سے نکل رہے ہیں، ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی بڑا، لیکن کم کرنے کا نہیں ہے. اس میں مسائل آئیں گے، آتے رہیں، ادا کرنا ہے اور اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا ہے. جب مرضی پہ ہم راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ نہ مجھے دیکھا، نہ جنت دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر راضی رہا. اللہ سے بار بار شکر ادا کریں. یہ شکر ایسی نعمت ہے جو شیطان کو مردود کر دیا. اس شکر نہیں کیا، اس نے شکایت نہیں
شکر کرنا ہے. شکر اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے. اگر چھوٹا سا غم، چھوٹی سی پریشانی، چھوٹے سے ہمارے معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی تو اس کے اوپر آپ نے فوراً شکایت کر دی. اللہ تعالیٰ تو شکایت نہیں کرتے. اللہ آپ تو نام شکر ادا کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو تو باتیں، فرشتوں میں باتیں نہیں کرتے کہ یہ میں نے اس کو یہ دیا، اس کے بعد یہ شکر کرنے والا بھی بندہ نہیں ہے. آج کا مضمون ہے، اور مضمون کے ساتھ کچھ اور ایڈیشنل چیزیں ہیں. اللہ، اے لوگوں سن لو، اللہ ہی کے ذکر سے تم کو اطمینان اور چین ملے گا. اس کو چھوڑ کر کہاں حرام لذت تلاش کرتے ہو؟ کب تک پلید رہو گے؟ کب تک لید کے مقامات پر عاشق رہو گے؟ کچھ حیا اور شرم کرو. خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، جانے کا وقت ہمارا آ چکا ہے. اگر اب بھی تزکیہ ہم نہیں کرواتے. تزکیہ بھی دیکھیں دو قسم کا ہوتا ہے. تزکیہ کہتے ہیں ایک پاک ہونا، ایک روح کا پاک ہونا، ایک مال کا پاک ہونا. ہم کچھ لوگ روح کو پاک کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچتے. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ وہ چل پڑتے ہیں کہ میں انگور تک پہنچ جاؤں، لیکن پتے کو چوستے رہتے ہیں، وہیں رک جاتے ہیں، انگور تک پہنچتے نہیں ہیں. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال کا تزکیہ کرتے ہیں. مال کا بھی تزکیہ ہے اور روح کا بھی تزکیہ ہے. اگر دونوں میں برکت چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، دیکھیے نہ فیکٹری سے، نہ کام سے، نہ کار سے، کسی سے راحت قلب کے اندر سکون اور خوشی نہیں آتی. جب اللہ کا فضل ہو تو آتی ہے. اور اس کے اندر اعمال ہے. اعمال کے بغیر نہیں بنتی بات. اعمال تو کرنے پڑیں گے نا آپ کو. ہمیں اعمال کریں گے اور استقامت کے ساتھ کریں گے. جو 5 جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ولی اللہ بننے کے جو نسخے ہیں حضرت نے فرمایا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب کھیت میں غلہ پک جائے اور سفید ہو جائے تو سمجھ لو اب یہ غلہ کھیت میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اب اس کا مالک اپنے خلیان میں لے جائے گا. جب بال سفید ہو گئے تو اب کیا ماضی کی داستان اپنے دل میں دہراتے ہو؟ دل بھی تو پابند ہے میری بندگی کا. جب کہ تم میرے بندے ہو تو تمہارا میرا بندہ، تو دل بھی میرا بندہ ہے. میرے بندے ہو پھر آداب بندگی کیوں بجا نہیں لاتے؟ ہم فوراً اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اللہ کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اور ہمارے اندر ایک ایگو ہے، میں ہے. اللہ کو جو سب سے زیادہ ناراضگی ہوتی ہے نا، وہ انسان کی اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنی بات کی وجہ سے، اپنی کبر کی وجہ سے، اپنی سختی کی وجہ سے. میں ہوں، میری بات کو سمجھو، میرے سے سیکھو، مجھ سے سنو، میری بات صحیح ہے، میرا مشورہ لو. میرا اکرام نہیں کیا تو ہم ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم اس کو مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو فنا کرنا نہیں چاہتے. دیکھو نا، فنا کیے بغیر آپ زمین کے اندر بیج کے ڈھیر لگا دیجئے، ہیلی کاپٹر سے آپ دنیا میں بیج ڈالیے، اور بیج اگر وہ فنا نہیں ہوگا تو درخت نہیں بنے گا. درخت تو جب ہی بنتا ہے نا جب وہ اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے. کچھ بھی نہیں رہتا، پہچانتے بھی نہیں ہو. وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، ہزاروں لاکھوں بیج وہ نکالتا ہے. ہم تو فنا ہے ہی نہیں نا. جب فنا نہیں ہوں گے تو بنیں گے نہیں، آگے نہیں جائیں گے. فنا نہیں ہوتا انسان. یہ بڑا آخری میں جا کر مرض نکلتا ہے. انشاءاللہ اتوار کے دن ہمارا یہ موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ فنا نہیں ہونے کے لیے ہمارے حضرت والا فرماتے 25 سال 30 سال خانقاہوں میں رہتے ہیں لیکن لکڑی گیلی کی گیلی رہتی ہے. حضرت کہتے ہیں میں پہچانتا ہوں فنائیت ہوتی ہے اس کی چال سے، اس کی بات سے، اس کے طریقے سے، اس کی پریزنٹیشن سے، کہ اس کے اندر ابھی فنائیت نہیں آئی ہے. اور کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں الحمدللہ. حضرت والا کے پاس ایک شخص آیا، ایک ہی دن آیا، پہلے دن ان کو خلافت دے دی، پہلے ہی دن خلافت. کچھ لوگ ہوتے ہیں کئی سالوں سے پرانے لوگ ہوتے، 30 سال 25 سال 10 سال ہو گئے تھے. تو حضرت والا نے یہی فرمایا کہ کیا کروں، میں پھونکتے پھونکتے میں تھک گیا ہوں، اس کے اندر سے یہ باطنی بیماریاں نکلتی نہیں ہیں. جب باطنی بیماری نکلے گی، فنا ہوگا، تو فنا ہونے خلافت اور آگے دین کو چلانے کے لیے تو یہ نا ایک یہ سائیکل پروسیس ہے. یہ پروسیس یہ ہے کہ آپ نے اور آگے بڑھایا، یہ درخت لگتے جائیں بنتے جائیں. لیکن ہم تو خود فنا نہیں ہوتے تو ظاہر درخت لگنے کا، آگے بڑھنے کا کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے اس کے اندر. اور فنائیت آئے گی کیسے؟ اس کے بھی بہت یہ مستقل استقامت کے ساتھ، فکر کے ساتھ کریں گے. حضرت والا نے اس کے 5 طریقے بتائے ہمیں اس زمانے میں، اور اس کو دہراتے تھے. یہ میں آپ کو 90 کی بات کر رہا ہوں. کتنے سال ہو گئے 90 کو؟ ہاں 90 کی بات کر رہا ہوں. یہ اس وقت حضرت والا بہت ماشاءاللہ بہت ایکٹیو تھے. ہال میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، یوں کر کے بیٹھتے تھے اور آ کر بار بار تاکید کرتے تھے. لیکن ہمت کرنی پڑے گی. جب تک ہم ہمت نہیں کریں گے، حوصلہ نہیں کریں گے تو گناہ ہم سے چھوٹیں گے نہیں. گناہ کے تقاضے پیدا ہوں گے. کیا ہم حیثیت ہے؟ چھوٹی سی بات کے اوپر یہاں غصہ بیٹھا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات کے اوپر تو سب چیز ضائع ہو گئی. ہم نے کسی کو فوراً ہرٹ کرنا تو ہمیں کوئی ہم جو جتنی طاقت والا ہے،
جو جتنا اللہ تعالیٰ نے جس کو وسائل دیے ہیں بہتاری دی ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے تو اس کو دیر نہیں لگتی آؤٹ ہونے میں، بات کرنے میں. کمایا تھا، جتنی روح کے اندر ماشاءاللہ نور پیدا ہوا تھا وہ ضائع ہو گیا اس کا. ہمت کے حضرت والا کی شیخ ورنہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے. واللہ میں کہتا ہوں خاص کر ان دوستوں سے جو رات دن اس فقیر کے ساتھ ہیں کہ جلد جست لگاؤ، ہمت مردانہ کرو، گناہ چھوڑ دو. آپ ہم دیکھیے ہمارے خانقاہوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، صرف اچھا انسان بنایا جاتا ہے. کوئی صوفی عالم مفتی نہیں بنتے، یہ مفتی کی نہیں ہے. اچھا انسان بنے، بہت اچھا انسان بنے. اچھا انسان بننے کے لیے جو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، ہم نہیں کہتے آپ بہت سارا نفلی ذکر کرو، بس جتنے کر سکتے ہو کر لیجئے، فرض واجبات ادا کر لیجئے، اور ریزنیبل طور پہ تھوڑا بہت آپ ذکر کر لیجئے. جو معمول بنا لیا اس کے پابندی کے ساتھ کر لیجئے، ٹھیک ہے. لیکن اچھے انسان تو بنے. اچھی انسان ہی نہیں ہے نا دنیا میں، کمی جو ہے اچھے انسان کی، وہ سوری کہے، وہ تھینک یو کہے یہودی، اور ہم مسلمان اپنا حق سمجھے. ہم تو یہ شکر ہے ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم کہ اس کے مستحق تھے. شکر کس کو کہتے ہیں کہ مستحق نہ ہونا، اس کے اوپر اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا اور اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. فنائیت کا تو ذریعہ یہی ہے نا. حضرت والا فرماتے تھے ہر نعمت کے بعد استغفار کیجئے، ورنہ نعمت کا کبر آ جائے گی. نعمت کی کبر آ جائے گی. نعمت سمجھو گے کہ میری وسائل سے، میری طریقے سے ہوئی. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ ہم لوگ نے تو کالج پڑھی ہے، گریجویشن کی ہے، انٹر تو ہم نے پراپر پڑھی اچھی الحمدللہ. میٹرک میں بھی اچھی اسکولوں میں ہماری والدہ ٹاپ اسکول میں وغیرہ. حضرت یہاں تک چھٹے آ جائیے. تو اسکول کے اندر، اچھی اسکول کے اندر اچھی تعلیم ہمیں دی تو اچھی فرسٹ ڈویژن میں ہم پاس ہوتے رہے. انٹر تک کیا. انٹر کے بعد ظاہر ہے کہ میمن فیملی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے بچے کو کاروبار میں لگانا. انٹر کے بعد ہم کاروبار میں لگ گئے، لیکن گریجویشن تو کی. جب گریجویشن کے لیے تو جب الحمدللہ وہ بھی اچھے نمبروں سے پاس کی، لیکن دھکا لگایا تھا، ایسے ہی پاس کر لی تھی نا کوئی. تو ہمیں ایک افسوس تھا کہ ہم نے کوئی اس کے اندر کوئی تعلیم میں آگے نہیں بڑھے. لیکن ہمارے دوست تھے، دوستوں میں کچھ دوست تھے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا، پڑھ کے بہت آگے تک تعلیم دی. اور میں نے دیکھا کہ جو ہم پیچھے بینچ پہ بیٹھنے والے تھے کالج کے اندر، اسکول کے اندر، جو پڑھائی نہیں کرتے تھے، زیادہ شرارت کرنا، کھیلنا کودنا، الحمدللہ میں نے ان کو سب کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا. لیکن وہ میرے ساتھ جو پی ایچ ڈی کرنے والا تھا، جس کا مجھے غم رہا کہ میں نے اس میں تعلیم نہیں لی، تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں، دیکھیے سب یہ فضل خدا بندی ہے. فضل نہ ہونا تو بات نہیں بنتی ہے. میں وہاں پر کوئنس کے علاقے میں، نیو یارک کی بات، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، تو کوئنس
یہ کام کر لوں گا تو یہ ترقی ہو جائے گی. میں دوستوں سے کہتا ہوں, اچھے دوست آتے ہیں میرے پاس جاب کے لیے کرنے کے لیے, میں نے کہا دیکھو آتے ہو تم میرے سے تعلق ہے, تم جاب کے اندر عقل مت استعمال کرنا. عقل کرو گے تو یہاں سے تو 6 مہینے کے اندر باہر نکل جاؤ گے گیٹ سے. عقل نہیں کرنا, فضل کو ڈھونڈنا. اور فضل اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو اوپر والے سے رابطہ کرنا کہ اللہ اس کو یوں ہدایت دے دے, ان کو یہ چیزیں سکھا دے, ان کو یہی چیزیں سکھا دے اس کے اندر. خیر بہرحال وہ بندہ کھانا کھایا گیا, اس کے بعد مجھے ملا نہیں, اتنے سال ہو گئے. میں آپ کو 15 سال پہلے 20 سال پہلے کی بات کر, 15 سے زیادہ ہو گئے ہوں گے سال کے پہلے کی بات کرتا, وہ شخص نہیں ملا. اچھا تعلیم کے بارے میں سن لیجئے. میں تعلیم کیوں بچوں کو, مجھے وہاں پر ہم لوگ پیرس میں ہوتے تھے, تو پیرس کے اندر ایک ہمارے پاس کسٹمر تھی, سیلز ریپ تھی, یہودی عورت تھی. مجھے اس نے, یہودی عورت تھی, تو ہماری تھوڑی سی ملاقات ہوئی. تو میں ایک ویئر ہاؤس لینے کے لیے گیا, گوڈاؤن لینے کے لیے. تو گوڈاؤن والے نے بولا میں تمہیں گوڈاؤن کرائے پہ نہیں دوں گا. یہ لباس کو ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا. میں نے کہا کیوں نہیں دو گے مجھے؟ تو بولا تمہیں کوئی یہاں کے مقامی آدمی کی کوئی گارنٹی دینی پڑے گی. میں اٹھ کر مایوس ہو کر آفس پہ آ گیا. جب آفس پہ آ گیا تو وہ بندی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر, وہ بچی بیٹھی ہوئی تھی. اب وہ جو بچی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو بتایا کیا, وہ میرے آدمیوں نے پوچھا, میں نے کہا یہ تھا, اس کی گارنٹی نہیں تھی. تو اس نے کہا, وہ پہلی میری ملاقات ہو رہی ہے, اس نے کہا میں آپ کی گارنٹی دوں گی, میرے ساتھ چلیے. وہ گاڑی میں بیٹھی, چلے اس کے پاس گئے, تو اس نے اپنا پاسپورٹ کی کاپی بھی دی, یہ بھی دیا, اور گارنٹی دی. مجھے انہوں نے جگہ دے دی اور رعایت سے دے دی. میں نے اس عورت سے کہا, اس نے عورت نے مجھے کہا کہ دیکھو تم مسلمان ہو, ایک بات کا دھیان رکھو. میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے بولا میری ڈائیورس ہو گئی ہے, میرا ایک بیٹا ہے, اور میں یہاں پر 3 جاب کرتی ہوں, 2 جاب کرتی ہوں, ایک طرح سیمپل لے کر مال بیچتی ہوں. میں نے کہا تمہیں اتنی کی کیا ضرورت پڑی جب ایک بیٹا ہے؟ بولا تمہارے ہمارے میں یہ فرق ہے, ہم اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیتے ہیں. مجھے بہترین تعلیم, اس بیٹے کے لیے پیسے چاہیے, اس پیسے سے میں ان کو بہترین تعلیم دوں گا. گھر, میں نے کہا پھر مذہب میں کیسے ہے تمہارے بچے اتنے کامیاب ہیں, دین کے اندر تمہارے بچے یہودیوں کے کیوں کامیاب ہیں؟ بولا ہم گھر کے اندر دین کی تعلیم دیتے ہیں, ہم خود مینج کرتے ہیں, ہم ان کو اخلاق سکھاتے ہیں, معاملات سکھاتے ہیں, ہر چیز سکھاتے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں. ہم اچھے ہوں گے تو بچے اچھے ہوں گے, ہم اچھے ہوں گے تو ہمارے بچے اچھے ہوں گے. ہم ان کو گھر کے اندر تربیت کرتے ہیں, گھر کے اندر دین سکھاتے ہیں. ہمارا آپ کو کوئی بھی بچہ ملے گا, دینداری آپ کو بھرپور اس کے اندر ملے گی. آپ ان سے مسائل حالات پوچھ لیجئے ہے نا آپ سے, تو وہ آپ کو ہمیشہ دینداری میں نظر آئے گی. ہم اس کے لیے میں بھی, یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ دین گھر کے اندر آپ امپلیمنٹ کریں. اب دیکھیے 3 روزہ ہم نے ایام بیس کے روزے شروع کیے, الحمدللہ, اللہ ملک حمد شکر. جب ہم, کافی پرانی بات کر رہا ہوں میں, ہم نے جب یہ شروع سلسلہ کیا ایام بیس کا, تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. باہر, یہاں تو پتہ نہیں تھا, باہر تو بھول ہی گئے تھے. ہمارے نیو یارک امریکہ کے ساتھ ہماری فیملیوں میں اب تو بہت مائگریٹ کر کے سب امریکہ چلے گئے, کینیڈا گئے, امریکہ, کینیڈا سے امریکہ سب واپس آ رہے ہیں. بولتے ایام بیس کیا ہوتا ہے؟ اب سن کر, باتیں کر کر, پہنچ کر, یہ ہو کر, الحمدللہ الحمدللہ, جتنے وہاں پر امریکہ کے اندر آپ کو ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں, آپ کو تعجب ہوگا. الحمدللہ, یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ فضل کی بات ہے نا, فضل کی بات ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہمت کریں, اللہ کی ناراضگی کے اعمال کو چھوڑ دیں, اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ کی طرف دھیان بنائیں کہ اے اللہ اللہ اللہ, ہر چیز میں اللہ کو لیا, اللہ کو لیا, اللہ کو لیا. تھوڑا سا بھی موقع ملے نا, 5 منٹ, 10 منٹ, 20 منٹ. دیکھو آزمائش تو آئے گی, یہ دنیا جنت نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر غم اور خوشی دونوں ہیں. ایک وہاں جنت کا عالم ہے, ایک جہنم کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت فرمائے. جنت کے عالم میں پھر جب پہنچ گئے انشاءاللہ, تو پھر انشاءاللہ ہم یہ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. موت ہمارے لیے نعمت ہے. اللہ کے فضل سے ایمان پہ, خیر کے اوپر موت ہو جائے, اللہ کے فضل سے ہو جائے, تو اللہ کا ہمیں یہ تو روح اندر قید ہے, ہم قید کے اندر اس سے نکلیں گے اس سے. لیکن تھوڑی سی زندگی ہے, یہ آزمائش ہے, اس سے ہم وقت اپنا گزار لیں, دھیان بنا لیں, تھوڑی سی ہمت پڑھنی ملے. اس کے اوپر ہمارا حضرت والا ایک شعر پڑھتے تھے, میں شعر سنا. بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے, بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے, پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے. پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے, فرحات بولا کوہ سے ٹکرا جانا چاہیے, فرحات نے بولا کوہ سے ٹکرا جانا چاہیے, مجنوں نے کہا ہمت مرداں چاہیے. تھوڑی سی ہمت کرنی ہے دوستو, یہ وقت گزر جائے گا ہمارا, عافیت کے ساتھ گزر جائے گا. تھوڑی سی ہمت کر لیں ہم, اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. دیکھیے اوپر دن آ رہے ہیں, تزکیے کے دن آ رہے ہیں. مال کا بھی ہم نے تزکیہ کرنا ہے, اور ہم نے اپنی باطنی جو ہے اس کا بھی تزکیہ کرنا ہے. دونوں تزکیہ کرنے, مال کا بھی. مال ہر ایک کے پاس ہے,
کچھ نہ کچھ تو دے سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے مال کے لیے. اور انشاءاللہ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے. یہ حضرت والا جب پھر مسکراتے پھر ایک بات کہتے، بار بار کہتے ہے نا، بولا یہ ایک مرض ایسا ہے جو بڑی عمروں میں بھی لوگوں کو نہیں جاتا. ایک مرض ایسا ہے جو بڑی عمر کے لوگوں میں بھی نہیں جاتا. یہ بات میں بہت بے ساختہ پیش کر رہا ہوں کہ فاختہوں کو چھوڑو، فاختہوں کو چھوڑ دو، خالق کے فاختہوں سے ملو، خالق کے فاختہوں سے ملو. کبھی کبھی کوئی بات آ جاتی ہے کسی دوست کی، احباب کی، اس عمر میں جا کر بھی، میری عمر میں بھی جا کر پرانے قصے آ جاتے ہیں، پرانی باتیں آ جاتی ہیں. اصل چیز ہے نا، دیکھیں خلوت کی پاکی ہے. میں نے ابھی فجر کی نماز کے بعد میں نے ایک بتایا کہ میرا دبئی میں میرا ارباب جو ہے، ارباب وہ یہاں کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اور دبئی کی گورنمنٹ کے اندر ایک پوسٹ کے اوپر، اچھی پوسٹ کے اوپر ہے. اردو بھی بولتے ہیں دبئی والے، انگلش بھی بولتے ہیں. سعودی والے عربی اردو نہیں بولتے، لیکن یہ سب بولتے ہیں. تو میں وہ ان کے جمشید روڈ کے اوپر اسلامیہ کالج کے سامنے ایک بڑا بنگلہ بھی ہے. تو سال میں 2-3 دفعہ آتا ہے، 4-6 دن رہتے ہیں، کرتے تو آتے تو ہمارے چلے جاتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے بیٹھتے بات کرتے. وہاں ایک بہت بڑی کوٹھی ہے جمشید روڈ کے اوپر، ویران ہے، بند پڑی ہوئی ہے، بڑی آباد تھی، بڑی آباد تھی. اور ایسی آباد تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسے نیک لوگ تھے اور اتنا صدقہ خیرات کرنے والے وہ لوگ تھے، اتنے مال بانٹنے والے لوگ تھے کہ ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے. اتنے آپ نیک کی ٹاپ آف دا لائن. تو مجھے اس نے بولا دیکھو وہ فلانی کوٹھی ہے. ہاں میں نے کہا ہاں کوٹھی ہے، آپ تو بند پڑی ہے. بولا یہ میری کوٹھی ہے، میں نے 30 سال پہلے اس کو دی تھی، اور اس نے جا کر میں نے کہا تم خرید لو، کم پیسے میں لے لو، یہ مجھے واپس دے دو، مجھے ضرورت ہے. مجھے نہ واپس دی نہ خریدی، کورٹ کے اندر وہ پیسے جمع کراتے، میری پراپرٹی ہے. اتنے سارے دینداری تمام چیزیں ہیں، میں نے کانٹریکٹ کیا تھا ان سے. اب وہ دیکھیے وہ وہیں رہتے تھے، وہ تباہ و برباد ہو گئے. یہ خلوت جو ہماری ہے نا، خلوت ہماری ایک سائٹ کے اندر ایک انڈسٹری، بہت بڑی انڈسٹری تباہ و برباد ہو گئی. جب مجھے وہاں کے ان کے رشتہ داروں سے پتہ چلا، مجھے سمجھایا کہ بھائی اپنی خلوت کو، تم اتنی ساری باتیں کرتے ہو، دین کی باتیں کرتے ہو، خلوت کا دھیان دو، خلوت کی بات کرو. تنہائی پاک ہونی چاہیے. ہماری تنہائی کے اندر ہم موبائل سے، بد نظری سے، کہیں باہر جاتے وہاں سے. میں ہالینڈ گیا تو شام کو 6 بجے ہم آف ہو گئے. وہاں حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ وہاں ہوتے تھے مسجد کے اندر. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا وہاں پر شام کو وہاں نائٹ لائف بہت ہی کچھ اور قسم کی ہے. تو میں نے کہا اب میں کیا کروں گا. میں فرسٹ ٹائم گیا، 6 بجے ہم فارغ ہو جائیں، ہمیں تو 12 بجے تک تو چین نہیں آتا رات کو. 11 بجے تو ہمیں سونا چاہیے نا. 11 بولا تمہارے کیا، تم سے بھی بڑی سب لوگ آتے ہیں تو یہاں 6 بجے کے بعد یہ بازار یہ گھومتے پھرتے کرتے. بھائی میں نے کہا مجھے کوئی مسجد ہے کوئی؟ بولا ہاں آئے ہیں حضرت آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا کون حضرت آئے ہوئے ہیں؟ تو بولا شاہ احمد دورانی آئے ہوئے ہیں. چلو اس کے بعد مجھے لے چلو. وہاں 2 نمازیں بھی ہو گئیں اور پان بھی کھائے. وہ پان کھلاتے بڑے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو. ہماری خلوت ہے نا، یہ پاک ہونی چاہیے. اصل چیز خلوت ہے، تنہائی پاک ہونی چاہیے. خلوت کہتے ہیں رفیق بھائی تنہائی کو، بالکل تنہائی ہماری پاک ہونی چاہیے. اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر خیالات ادھر ادھر کے لے کر، فلانے چیز لے کر، یہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں. ایک ہماری وہ پاکی ناپاکی میں آ جاتی ہے، اور دوسری خلوت کے علاوہ جو ایگو غصے والی بات ہے، انشاءاللہ یہ پھر کبھی کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. ارشاد فرمائے ساری دنیا مراد ماں باپ بیوی بچے اور اللہ والے نہیں ہیں. ارشاد فرمائے کہ ساری دنیا سے مراد ماں باپ بیوی بچے اور اللہ والے نہیں ہیں. دنیا اس چیز کا نام ہے جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے. یہ دنیا اس چیز کا نام ہے جو اللہ سے غافل کر دے. اگر ہم دنیا میں ہیں، حقوق ادا کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کے تھے نا، عبد الرحمن بن عوف بھی تو پیسے والے تھے، عثمان غنی بھی تو پیسے والے تھے. لیکن اس کا مال کا تزکیہ کرنا ہے. مال کا اگر تزکیہ نہیں ہوتا تو یہ جا کر دوسری نسل میں ٹرانسفر نہیں ہوتا، یہ زیرو ہو جاتا ہے انسان. یہ مال جو ہے نا، مال یہ زحمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی علامت. اب ہمیں کیسے پتہ چلے فضل کی؟ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس فضل کی علامت یہی کہ جب گناہ سے بچنے کی توفیق اور ہمت ہو تو سمجھ لو کہ اب اللہ کے پیارے اور مقبول بن گئے. کیونکہ اللہ اپنے مقبول بندوں کو گناہوں کی نجاست میں آلودہ نہیں ہونے دیتا. آپ اپنے بچوں کو گٹر میں گرنے نہیں دیتے. دیکھ سکتے ہیں گٹر میں گرتے نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے اور اپنے دوستوں کو
کو تو خاص نگاہ کرم سے دیکھتے ہیں، تو کیسے وہ اپنے دوستوں کو گناہ کی نجاستوں سے میں مبتلا ہونے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی میں کمزوری ہے، ہماری تقویٰ میں کمزوری ہے، ہماری وفاداری میں کمزوری ہے، بے وفائی کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جان کی بازی نہیں لگائی اور شیخ کو باز شاہ سمجھ کر اسے شاہبازی نہیں سیکھی اور ہمت نہیں کی، ان کو گناہوں کی آلودگی میں موت آئے گی۔ دوستو وقت کم ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں، اب یہ ضروری نہیں کہ 60 70 80 سال انسان کو ملے، 40 45 سال میں کتنے واقعے ہوئے ہیں آپ 6 مہینے کے اندر دیکھ لیجئے، 40 45 کے۔ ابھی ہمارے دوست یہاں مجلس میں آتے ہیں، ان کی بھابھی بھائی 40 سال کی تھی، لنڈن امریکہ میں تھی، بچی کی شادی کرنے بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ٹرکی گھومنے کے لیے گئی، واپس وہاں آئی، واپس نارتھ کیرولینا کے بعد امریکہ کے بعد آئی، واپس آئی، ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال کر گیا، بالکل تندرست۔ تو آپ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کل کیا ہے، وقت ہے نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں آج رات کل رات کہاں گزرے گی ہماری۔ غیر اللہ سے فرار کا زیرو پوائنٹ اور نقطہ آغاز سے سارے عالم کی لذتوں سے بڑھ کر، کیونکہ وہ خالق عالم تک پہنچاتا ہے۔ جو بچہ دشمنوں کے نرگے سے نکل کر بے ساختہ باپ کی طرف بھاگتا ہے تو کیا اسے فرار میں اس کو مزہ نہیں آتا؟ اور وہ جتنا باپ سے قریب ہو جاتا ہے اس کا مزہ بڑھتا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے فرار کی لذت عطا فرمائی ہے۔ لذت فرار کے زیرو پوائنٹ اور نقطہ آغاز سے اس کے قلب کا قبلہ جو غیر اللہ کی طرف تھا اور مولا کی طرف ہو گیا۔ لہٰذا کتنا زمانہ چاہیے آپ کو؟ کوئی 20 سال سے شیخ کے ساتھ ہے، کوئی 30 سال سے ہے، کوئی زمانہ تو چاہیے کہ اتنے زمانے میں آپ تقویٰ اختیار کر کے اللہ کے ولی ہو جائیں۔ بندہ جسمانی لحاظ سے جب 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اچانک سیکنڈوں میں بالغ ہو جاتا ہے۔ ہم جہاں ہم نے جو اسکولنگ کی نا BBS پارسی اسکول میں کی، اس وقت 60s میں بیسٹ اسکول تھی کراچی کی، اس کے بعد ابھی پبلک تھی۔ ہماری والدہ نے ہمیں BBS میں، وہ پارسی لوگوں کی اسکول تھی، تو ہم سے بڑا تعصب رکھتے تھے پارسی لوگ، تو ہم ظاہر ہے کہ اس وقت 5ویں میں آئے، 6ٹھی میں آئے، پہلی کلاس سے 14، جب 5ویں 6ٹھی میں آئے تو اس عمر کو پہنچ گئے تھے نا، تھوڑی سی جوانی کی طرف پہنچے نہیں تھے لیکن قریب پہنچ گئے تھے۔ تو ہماری ایک مس تھی، وہ کہتی تھی کہ ہمیں کہتی تھی، میں کہتا ہوں وہ عصبیت رکھتی تھی، ہمارے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، وہ پارسی وہاں تھے نا، تو وہ کہتی تھی کہ مسلح چھے نا، گجراتی میں بولتی، گجراتی پارسی لوگ ہوتے نا، گجراتی ہوتے، میں اردو بتاتا ہوں، ہمیں مسلح کہتی تھی۔ مسلح چھے نا، بالغ تو بہت جلدی تھئی جائے چھے، پر આમ દિમાગમાં بالغ નથી થતા، عمر گزری جائے چھے، یعنی ایک جسمانی طور پہ تو یہ مسلمان بہت جلدی بالغ ہو جاتے، لیکن دماغی طور پہ یہ بالغ نہیں ہوتے۔ یہ ہمیں وہ طنز کرتی تھی اس وقت، خود کہاں بالغ ہوتے تھے لیکن ہمیں طنز ضرور کرتی تھی۔ نہیں، مسز بوٹ والا، وہ پرائمری کے اندر بوٹ والا تھی، ہم 5th کلاس میں تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو چاہے اتنے زمانے میں آپ تقویٰ اختیار کر کے اللہ کے ولی ہو جائیں۔ بندہ جسمانی لحاظ سے جب 15 سال کا ہو جاتا ہے تو اچانک سیکنڈوں میں بالغ ہو جاتا ہے۔ بلوغ جسمانی میں آج 2 آنا بالغ ہوا، اسٹیجز وائز نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان نے جسمانی طاقت آتی ہے اسی روحانی بلاغت ملتی ہے۔ اسی طرح روح بھی جب اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گی تو فوراً آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آج ہم روحانی اعتبار سے بالغ ہو گئے ہیں۔ کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، کہ شیخ سے بھی پوچھنا نہیں پڑے گا، اور شیخ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ آپ کو بتائے کہ آپ بالغ ہو گئے ہیں۔ آپ کا احساس خود بتائے گا کہ آپ روحانی اعتبار سے بالغ ہو گئے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کی ہمت مردانہ نصیب ہو جائے گی، پھر سارے عالم کو آپ للکار دیں گے کہ پورا عالم کچھ نہیں ہے، نہ آفتاب کچھ ہے نہ مہتاب کچھ ہے۔ اللہ کی عظمت کے سامنے ساری کائنات نظروں سے ہیچ ہو جاتی ہے۔ اب اس عالم کی پیش کرتا ہوں کہ ہم کیسے ولی اللہ بنیں گے، اور جلد سے جلد اللہ کی دوستی کا تاج ہمارے سر پر آ جائے۔ اگر بندے ہیں تو انشاءاللہ خواجہ حسن بصری ہو جائیں گے، اور بندیاں ہیں تو رابعہ بصریہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے۔ یہ نہ کہو کہ بڑے بڑے اولیاء چلے گئے، اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ وہی زمانہ ہے جب خالق کے زمانہ موجود ہے تو زمانہ کیا بیچتا ہے۔ ہمارے دادا پیر حکیم الامت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب یہ سنیے، اس کے اوپر بھی آج صبح کا ایک واقعہ آپ کو میں سناؤں گا، آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ خدا کی قسم آج بھی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام راضی رحمۃ اللہ جیسے اولیاء موجود ہیں۔ کرسیاں پر بھی ہیں، بھری ہوئی ہیں، کوئی کرسی ولی اللہ کی خالی نہیں، بس ہماری آنکھوں کا قصور آ گیا ہے اور فطور آ گیا ہے۔ حکیم الامت نے قسم کھا کر یہ شعر پڑھا،
وہ رحمت کا بادل آج بھی برس رہا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اور چاروں سلسلوں کے اولیاء پر برستا تھا. جو ابر رحمت اس وقت برس رہا تھا وہ آج بھی موجود ہے. اللہ کی محبت کے شراب خانے اور اللہ کی محبت کے خم اور شراب کی محبت کے مٹکے اور بوتلیں سرکاری محل لگی ہوئی ہیں. آج بھی سیل بندی. آج صبح کا واقعہ سن لیجئے. یہ اللہ کا فضل ہو نا. تو یہ سلسلہ میں اس کے لیے بات کرتا ہوں, کم از کم روزانہ 1 منٹ مجھے دیجئے کہ شکر ادا کیجئے. اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے, یہ لائن دی ہے. میں کہتا ہوں وی آر دا پریویلیج کلاس پیپل, کہ اللہ نے ہمیں اس سلسلے میں جوڑ دیا ہے. میں آج صبح ڈاکٹر کے پاس گیا, بڑا ڈاکٹر, وہ مجھے خوشی بھی تعجب بھی. انہوں نے بتایا کہ میں بزی تھا, 3-4 دفعہ میں گیا تھا دارالعلوم کے اندر. اس کو پتہ نہیں کہ میرا دارالعلوم میں حضرت والا سے تعلق ہے. میں حضرت تقی عثمانی صاحب سے بیعت ہوں, ان کو یہ علم بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور میں ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا تھا. میں نے کیوں آپ گئے تھے؟ تو انہوں نے مجھے بلایا تھا اور ان کی اہلیہ کو کمر کا درد ہو گیا ہے, تو ان کی اہلیہ کو بھی دیکھنا تھا اور ان کو بھی حضرت تقی عثمانی صاحب کو. میں نے کہا آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ بولا میرے زبردست تعلقات ہیں ان کے ساتھ, میں ان کی اہلیہ کے پاس بھی, گھر میں, فیملی کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ تمہیں کبھی ذہن میں بات نہیں آئی ہے کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں, آج ہیں کل یہ تو اڑ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, چلے جائیں گے. تم ان کے ساتھ اپنی بیعت کا سلسلہ, اپنی فنائیت کا سلسلہ, ان سے رجوع اللہ کا آپ کا جو طریقہ ہے, اس سے بہتر آپ کو شخصیت کہاں ملے گی؟ بولا بیعت کا کیا ہے, بیعت کا کیا ہوتا ہے, بس ٹھیک ہے ڈاکٹر ہیں, جا کر علاج کر دیا, واپس آ گئے. میں نے کہا کہ نہیں, آپ ایسا نہ کرو. میں 70 سال کا ہوں, وہ 80 سال کے ہیں, آپ کو پھر وقت نہیں ملے گا. یہ ہم نے جو جوڑا ہوا ہے نا, ہم نے سلسلے کا ایک ہاتھ اس کو دیا ہوا ہے, شیخ کو دیا ہوا ہے, شیخ نے حکیم اللہ اشرف تھانوی صاحب کو دیا ہوا ہے, حکیم صاحب نے حاجی امداد اللہ ماجر کو دیا ہوا ہے. یہ ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آج جاتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ ہم پریویلیج کلاس ہے. لوگ ہوتے ہیں اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, زندگی سالوں سال گزار لیتے ہیں, لیکن وہ ہمارا سلسلہ جوڑتے نہیں ہیں. میں نے کہا آپ خوش نصیب ہو. میں نے کہا ان سے تو ملنے کے لیے آدمی بہت تڑپتا ہے. دنیا کے ہزاروں آدمی جو چاہتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہو, اور آپ جاتے ہیں, ان کی اہلیہ کے علاج بھی کرتے ہیں, اور آپ بھی جاتے ہیں, اور آپ میں دینداری بھی ہے, تو کیوں اس لائن سے آپ آگے نہیں بڑھتے ہو؟ بولا ہاں سوچتے ہیں, نماز تو پڑھتا ہوں نا, یہ سب چیزیں. یہ فضل والے ہم لوگ ہیں, بہت اللہ کی نعمت ہمارے ساتھ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں علم لدنی عطا کرتے ہیں, اس کو آسمان سے علم عطا ہو جاتا ہے. ایک بے پڑھے لکھے شیخ عالم نہیں تھے, ایک مفتی صاحب نے ان بزرگ سے کہا اس جوان کی زندگی مت ضائع کرو جو ان کی خدمت میں رہتا تھا, ان کو میرے مدرسے میں بھیج دیجئے. فرمایا پہلے آپ اس سے کوئی سوال کریں, یہ قابل نہیں مقبول ہے, آپ سوال کر کے دیکھیے. تو اس عالم نے سوال کیا کہ وضو کرتے وقت فرض کو مؤخر کیوں کیا جبکہ فرض درجہ زیادہ ہے, اور اس لیے پہلے منہ دھونا چاہیے تھا جو فرض ہے, لیکن ہاتھ دھونا اور کلی کرنا, ناک میں پانی لینا سنت ہے, تو یہاں سنتوں کو فرض کیوں مقدم کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فوراً آسمان سے اس کے دل میں آواز آ گئی. اس نے کہا کہ سنت کو فرض پر اس لیے مقدم کیا کہ سنت مکمل فرض ہے, سنت سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے. وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ پانی کا رنگ اور ذائقہ اور بو صحیح ہو. تو پانی ہاتھ میں لینے سے پانی کا رنگ نظر آ جائے گا, اور رنگ تبدیل تو نہیں ہو چکا, اور پانی وضو کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد کلی کرنے سے سنت ہے تاکہ پانی کا ذائقہ معلوم ہو جائے, کیونکہ اگر یہ ذائقہ بدل جائے تو پانی وضو کے قابل نہیں رہتا. اس کے بعد ناک میں 3 دفعہ پانی لینے کا حکم ہے تاکہ سونگھ کر پتہ چل جائے کہ پانی سڑا ہوا تو نہیں ہے اور وضو کے قابل ہے. بس فرض کی تکمیل کے لیے سنت کو مقدم کیا. یہ حکمت ہے وضو میں سنتوں کی تقدیم کی. بس اس عالم کی ہوش اڑ گئے کہ یہ بچہ جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا کہاں سے جواب دے رہا ہے. وہ قابل تو نہیں تھا, لیکن خدمت شیخ کی برکت سے مقبول ہو گیا. جب مقبول ہو گیا تو جس کا مقبول ہے وہ اس کی آبرو کی لاج رکھتا ہے. جیسے آپ اپنے پیاروں کی لاج رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیاروں کی لاج رکھتے ہیں. اب حصول ولایت کے لیے 5 اعمال, اسی کے اوپر 5 اعمال کے اوپر ہمارے حضرت والا بڑی اکثر یہ بات کرتے تھے. پھر بعد میں تو ان کی ضعف آ گیا, بیماریات آ گئی, تو اس کے اوپر سختی اور یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. لیکن پہلے شروع میں تو بہت اس کے اوپر اس کی بات کی جاتی تھی. پہلا عمل ہے اہل اللہ کی صحبت.
اہل اللہ کی صحبت، اگر اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ انسان ہوگا، اگر صحبت نہیں ہوگی، نفلی عبادت میں کتنی بھی لگا ہوا ہو، نفلی عبادت تو عزازیل سے زیادہ کون کر سکتا ہے، شیطان نے جتنی کی تھی مردود ہو گیا نا. یہ اللہ والوں کی ساتھ صحبت کے ساتھ، ان کے تعلق کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہ سینے بہ سینے والا کام ہے، سینے سے سینے میں جاتا ہے، یہ راز ہے یہ. تو ایک تو یہ، پھر دوسری پہلی بات، اللہ والوں سے اپنا تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے، قوی کرنا ہے، فنا فی الشیخ ہونا ہے. فنا فی الشیخ ہونے کے لیے تھوڑی سی قربانی جدوجہد دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری فرمایا ذکر اللہ کی پابندی. جو آپ ذکر کرتے ہیں، جو معمولات ہیں، اللہ سے برکت مانگیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنا بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، ٹھیک ہے عمر کم تھی، لیکن اب مجھے برکت تھوڑی سی کم نظر یوں آتی ہے کہ میرے معمولات، میرے پورے دن کے اندر تقریباً 90% معمولات پورے نہیں ہوتے. تو میں اللہ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرما دے. کوئی نہ کوئی، یعنی کوئی کام پڑ گیا، نیند آ گئی، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اللہ سے برکت مانگنی چاہیے. حضرت غنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ 16 سبق پڑھاتے تھے. 16 سبق پڑھانے کے بعد جب انہوں نے بہت تھک جاتے تھے تو درود تنجینا ہے نا، وہ 70 دفعہ ہمارے سبق میں، جو ہمارے سلسلے کے ہیں، اس کے جیسے 13 تسبیحات ہیں، اس میں درود تنجینا بھی ہے، 70 دفعہ پڑھنا. تو انہوں نے حکیم الامت کو لکھا کہ میں اتنا تھک جاتا ہوں، میں 70 دفعہ نہیں پڑھ سکتا، تو مجھے آپ اس کی اجازت دے کہ میں نہ پڑھوں. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، آپ 70 دفعہ نہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس کے قادر ہے کہ 7 کا 70 10 گنا اس کا آپ کو اجر دے دیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے جو بھی معمولات سیٹ کر لیں، یہ کوشش پوری کر لیں. اور اگر نہ ہو سکے تو اللہ سے برکت مانگیں، استغفار اس کے بعد کر لیں کہ اللہ پاک مجھ سے آج کا دن جو گزر گیا، پورا دن، اس کے اندر میرے جو وہ کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا. پھر اس کے اوپر اللہ سے یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ سے بات کر لیں کہ اللہ مجھے جس کو معاف کرنا تھا، جس کو ہرٹ میں نے کر دیا ہو، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ سے استغفار کر لینا ہے. تیسری بات، گناہوں سے حفاظت. اللہ یہ گناہوں جتنی آپ اس کے اوپر تقویٰ کی طرف زندگی جانے کی کوشش کریں گے، ایسا شیطان الگ الگ روپ سے آئے گا، الگ الگ بھیس میں آئے گا، الگ الگ طریقے سے آئے گا. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو جانے دے گا. آپ اور ہم، یہ آزمائش کی دنیا ہے، آزمائش تو آئے گی یہاں پر، تو اس آزمائش سے ہمیں گزرنا ہے. ہاں، گناہوں کی سے اپنی آپ کو حفاظت کرنی ہے. چوتھی، اسباب گناہ سے دوری. جو اسباب گناہ ہیں، اگر اس گناہوں میں بیٹھیں گے، استغفر اللہ کہہ دیں گے تو بات نہیں بنے. اس سے بھاگیے، نکلنا ہے، اس سے فرار کرنا ہے اپنے آپ کو. اور پانچواں ہے سنت طریقہ اختیار کرنا. ہر اعمال کے اندر یہ فکر کرنی کہ سنت طریقہ اختیار کرنا ہے. یہ سنت کے بارے میں مجھے حنیف جالندری دامت برکاتہ نے بڑی عجیب بات کی، بڑی پیاری بات لگی مجھے، ہے نا. وہ میں نے کہا، ان سے پوچھا کہ بھائی سنت کے بارے میں کچھ بتائیے، تو میں نے 2 جملے بتائے. آپ کو بھی مزہ آ گیا، میں نے پہلے بھی سنا ہے. سنت نام ہے حضور سے محبت حضور کی پسند کے مطابق. سنت نام ہے حضور سے محبت حضور کی پسند کے مطابق. اور بدعت نام ہے حضور سے محبت اپنی پسند کے مطابق. کیسا پورا نچوڑ ڈال دیا. آپ بسم اللہ کہتے پھر آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا مجھے ریسٹ بھی مل جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ عبدالرزاق بھائی، یعنی یہ بندہ آنے لگا ہے، کہاں کون دھکا مارتا ہے، مجھے لگتا ہے ان کو بھیجا جاتا ہے کہیں سے. الحمدللہ الحمدللہ. جی اجازت ہو تو I started before the course meal 2 شعر عرض کروں پہلے. جی جی بالکل بالکل. حضرت والا رحمہ اللہ علیہ کے شعر ہیں، 2 اشعار ہیں، میں آپ کے خدمت پیش کروں. تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دے. ماشاءاللہ. تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی، ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دے. سرفروشی دل فروشی جاں فروشی سب سہی، سرفروشی دل فروشی جاں فروشی سب سہی،
پی کے خون آرزو پھر کیف جام قرب دیکھ، پی کے خون آرزو پھر کیف جام قرب دیکھ. ہم نے مثبت اور منفی کے بارے میں پچھلی مجلس میں حضرت فرما رہے تھے نا، ایک مثبت تار ہوتی ہے، ایک منفی تار ہوتی ہے، تب الیکٹریسٹی رن کرتی ہے. تو ہم نے نمازیں پڑھیں، اذکار کیے، روزے رکھے، تہجدیں پڑھیں، بہت سی تمنائیں کریں، لیکن بہت سے ارادے باندھے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. بازے کر پائے، بازے نہیں کر پائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے غالباً کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. جان لڑا دیتے ہیں ہم، مشقت میں اندھو ناک قسم کی محنت میں جٹ جاتے ہیں ہم، لیکن حرام لذتیں جو ہماری ارد گرد، جس کا بھی حضرت ذکر فرما رہے تھے، خصوصاً ہماری خلوتیں، اس آرزو کا خون نہیں کرتے. ایک بار اس آرزو کا جو حرام لذت کا خون کر کے دیکھیں، یعنی کہ اس کو مار کے دیکھیں. اس کیفیت کے بارے میں حضرت والا رحمہ اللہ علیہ نے اس شعر میں بتایا ہے کہ پی کے خون آرزو پھر کیف جام قرب دیکھ، پھر دیکھیں آپ کہ وہ آپ کو کیسا ملے گا. سبحان اللہ. تو حضرت والا رحمہ اللہ علیہ کے نام کرتا ہوں. حضرت جی ایک غزل حضرت والا رحمہ اللہ علیہ کی ہے، گو مناجاتی ہے، بلکہ ممکن ہو سکے اور دل کرے تو ساتھ بھی میرے ایک شعر پڑھیے گا، میں کوشش کرتا ہوں. مناجات یعنی کہ دعائیہ، اور غزل اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے پر ہے. میرا ماننا رہا ہے کہ اگر اس غزل کا ایک آدھا شعر بھی یاد رہ جائے نا کہیں ذہن میں، کہیں تحت الشعور میں، تو جب کبھی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا دعا کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور ہم سے نہ کبھی الفاظ جوڑ پا رہے ہوتے ہیں، نہ کبھی دھیان بن پا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے مانگنا کیا ہے اور کیسے مانگنا ہے. لیکن انشاءاللہ آج یہ غزل آپ سنیں گے اور کوئی ایک آدھا شعر بھی اس کا اگر آپ کے ذہن میں رہ گیا تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ پھر کبھی بھی دعا میں ادھر ادھر نہیں جائیں گے آپ، انشاءاللہ ڈائریکٹ جڑیں گے باذن اللہ تعالیٰ. میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. یہ 4 دفعہ ہے، پڑھیں ذرا مل کے. میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. زندگی میری ہے تیرا ذکر و لقاء، اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا، اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا. یعنی کہ یہ جو زندگی ہے ہماری، زندگی جو اندر بھی ہے زندگی ہماری، وہ دراصل آپ کے ذکر سے، کہ آپ کی حضوری، آپ کی یہ جانتے رہنا کہ آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں یا گویا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ احسانی کیفیت، یہ ہماری زندگی ہے. اصل زندگی یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو کم سے کم درجے میں کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. لقا کا مطلب دیدار. تو میری زندگی ہے آپ کا ذکر، آپ کا دیدار ہو جانا، اور میری موت ہے
کہ آپ سے ہوں میں جدا، یعنی کہ میں غفلت میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے غفلت سے پناہ مانگی گئی کہ ہم کو اللہ غافل نہ فرمائے. تو میری موت ہے کہ تجھ سے ہوں میں جدا. میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا، میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا، میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا، میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا، میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا. میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. بحر طوفان غم ہے مقابل ہوا، میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا خدا، میری کشتی کا ہے بس تو ہی نا خدا. نا خدا مانے ملاح، کشتی چلانے والا، وہ چلا رہے ہیں ہم کو. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. دنیا میں غم، تکلیفیں، مصیبتیں، مصائب، پریشانیاں، رکاوٹیں، کیا کچھ نہیں ہے جو مخالف ہے. عزیز و اقربا، دوست، کچھ بھی جو مخالف ہے، اس کے لیے یہ دعا ہے کہ یہ سب کچھ بھی میرا مخالف ہے، کہ غموں کا طوفان ہے میرے سامنے، میں بادبان پھٹ گیا میرا، میں کھڑا نہیں ہو پا رہی پانی میں میری کشتی. لیکن ساتھ میں یہ یقین بھی ہے کہ چونکہ آپ میرے مولا ہیں، مجھے لے کے چل رہے آپ ہیں، اس لیے انشاءاللہ یہ ایک دفعہ پار ہو جاؤں گا، میں اس طوفان سے نکل جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ ہم سب نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ملک بھی نکل جائے گا باذن اللہ تعالیٰ. تیری رحمت کا خورشید، خورشید یعنی کہ چاند، تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا، ہر سزا سے بری ہو گیا نا سزا، ہر سزا سے بری ہو گیا نا سزا. جب آپ کی رحمت کا طلوع ہوا، جب آپ کی رحمت کا چاند طلوع ہوا، تو یہ نا سزا یعنی کہ جو سمجھتا تھا کہ بس میں مشکلوں میں گھر گیا، اور ہر سزا وہ جو مجھے مل رہی ہے، مجھے کیوں مل رہی ہے، وہ سب ختم، وہ سب ختم. کوئی سزا باقی نہیں رہی، بلکہ سزا مزہ بن گئی. اور مقطع کا شعر کے تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا، ورنہ
اختر ہے اعمال سے بے نوا. بے نوا یعنی کہ نہ جاننے والا, آواز بھی جس کی نہ ہو, صدا نہ ہو جس کی. ورنہ اختر ہے اعمال سے بے نوا, میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا, میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا. اے خدا 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 اے خدا. ایک آخری بس میں ایک قطعہ عرض کر دوں, بہت جیسے وہ کہیں نا زور سے آ رہا ہے. لیٹ می جسٹ لیٹ می سے اٹ. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمہ اللہ علیہ کا ہے, الفاظ اگر کچھ 19-20 ہوں تو معذرت یادداشت کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ وہ کھولے کہ نہ کھولے در, اس پر ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائی جا, بیٹھا رہے گا یوں اگر کام کے نہ رہیں گے پر, گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائی جا. یہ ہم نے بہت مانگا حضرت, ہم تو تھک گئے حضرت, کچھ نہیں ہوتا حضرت, نتیجہ نہیں نکل رہا حضرت. یہ آپ کا کام نہیں ہے, میرا کام نہیں ہے کہ وہ نتیجے دیکھتا پھروں میں, اور میرا کام یہ ہے کہ میں مانگتا رہوں. یہ میرے حصے کا کام ہے, وہ میں نے میرا کام میں نے مانگنا ہے, میں نے مانگنا نہیں چھوڑنا. وہ کھولے کہ نہ کھولے در, اس پر ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائی جا, بیٹھا رہے گا یوں اگر کام کے تیرے نہ رہیں گے پر. اگر ہمت ہار دی, اگر چھوڑ دیا خود کو اور ہمت ہار دی, خدا نہ خواستہ مایوسی کا شکار ہو گئے اگر اللہ نہ کرے, تو کام کے تیرے نہ رہیں گے وہ پر جو اللہ نے ہم کو پرواز کے لیے دیے تھے, جس کے بارے میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ چھوٹی تم کو اللہ نے پر دیے, پھر تم یہ کیوں رینگتے رہتے ہو زمین کے اوپر. تو کام کے تیرے نہ رہیں گے پر, گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائی جا. تم نہ بھی نکل سکو اس وقت سے جس کے نکلنے کے لیے تم بےتاب ہو اور مانگ رہے ہو, تمہارے حصے کا چونکہ وہ کام نہیں ہے, تمہارے حصے میں پھڑ پھڑانا تو ہے, مانگنا تمہارا تو پھڑ پھڑائے جا. یہ زندگی کی قید, یہ پنجرہ ہے, اس سے تم اپنی مرضی سے نہیں نکل سکو گے, لیکن پھڑ پھڑانا نہ چھوڑیں. وہ کھولیں کہ نہ کھولیں در, اس پر ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائی جا, بیٹھا رہے گا یوں اگر کام کے نہ رہیں گے پر, گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائی جا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب ماشاءاللہ. دیکھیں مرغی ہوتی ہے نا, انڈے کے اوپر بیٹھتی ہے, توجہ دیتی ہے, 21 دن بیٹھتی ہے, اس کی زردی میں اتنی جان آ جاتی ہے, طاقت آ جاتی ہے, وہ اندر جو بچہ ہوتا ہے چونچ مار کر باہر نکل کر مرغی کو انڈے کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے. انڈا ہوتا ہے نا چھوٹا سا, اگر ہماری توجہ اور دھیان مستقل ایک زاویے کے اوپر رہے, ادھر ادھر نہ ہو, وہ کہ معافی کدا ادھر ادھر نہ ہو, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اور کوشش جان لگا دے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی, ہو جائے گی. دیکھیں ہونا اور بات ہے, کرنا اور بات ہے. ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لیں گے. یہ اللہ کا فضل والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو ہو تو ان سے بھی جاتی ہے, لیکن یہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے رونے لگتے ہیں, رجوع اللہ کر لیتے ہیں. دیکھیں میں دوبارہ اس کے بعد آتا ہوں, لیکن وہ دوبارہ آگے چلے جائیں گے. سنت اور بدعت کا فرق حضرت نے جو حضرت حنیف جالندی دامت و برکات نے جو بتایا بڑا اچھا لگا, بھول جائیں گے. سنت نام ہے حضور سے محبت حضور کے پسند کے مطابق, سنت نام ہے حضور سے محبت حضور کے پسند کے مطابق. بدعت نام ہے حضور سے محبت اپنی پسند کے مطابق, ہے نا. اللہ تعالیٰ اتنے طاقت والے ہیں. اللہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعمال کر لیں گے اس اعمال میں, اور تسلسل کے ساتھ اور فکر کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ تو اتنے قادر ہیں نا. جتنے بھی ہمارے مسائل ہوں, بہت ملک بڑے مسائلوں سے گزر رہا ہے, کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ جیسے اشعار میں انہوں نے پڑھے ہیں, ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے انشاءاللہ, کوئی دیر نہیں ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نا اس وقت اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آئے تھے, بڑے بڑے ہاتھی اور بڑی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں, ابابیل اللہ نے بھیج دیے.
ایک ابابیل سے ختم کر کے تباہ و برباد اس کو کر دیا. اب اس وقت دیکھیں نمرود کی کتنی بڑی فوج تھی. اب نمرود کیسی طاقتور شخصیت تھی. یہ طاقت کیا ہوتا ہے یار, کچھ بھی نہیں ہے. ایک مچھر نے اندر داخل ہو گیا, تباہ و برباد کر دیا نمرود کو. ایک مچھر نے. کیا چیز ہے, کیا حیثیت رکھتے ہیں. اچھی صحت ہے نا, تو اس کو غنیمت جانے, اور غنیمت جان کر اللہ سے جتنا رجوع اللہ توبہ استغفار ہے وہ کر لیجئے. دیکھیں نا, ایک وائرس کورونا کا آیا, کووڈ آیا نا, کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک چھوٹے سے وائرس نے تباہ دنیا کو برباد کر دیا. دنیا کی اکنومی, بلینز آف ڈالر کی اکنومی تباہ برباد کر دی. کیا تھا, کوئی ایک چھوٹا سا وائرس, چھوٹی سی چیز. یہ حیثیت کیا ہے دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے نا. بس ہم کوشش یہ کریں اللہ سے جس طرح بھی کر سکیں اللہ سے اپنے تعلقات جوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے بچانا چاہا. فرعون 300-400 آدمی کا دسترخوان, کتابوں میں کہیں 400 لکھا ہوا ہے, کہیں 300 آدمی دسترخوان بچھاتا تھا, کھانا کھلاتا تھا. اس کو مشیر مشورہ دیتے گئے, چھوٹا ہوتا گیا. جب 3 آدمی کھانے پہ رہ گئے کہ کل سے دسترخوان ختم ہو گیا. یہ نکلا موسیٰ علیہ السلام کی سب کو. اور وہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے راستہ دے دیا کہ یہ کیسے غرق ہو گیا. اللہ تو ایسے توبہ قبول کرنے والے, اس نے اس وقت سمندر کے اندر جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش اللہ معاف فرمائے یہ بات بتائی کہ یہ توبہ کرنے لگا, اللہ کو ماننے لگا. اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی, کیونکہ اللہ اتنے رحیم کریم ہے کہ فرعون بھی اگر وہ مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے. یہ اچھی صحت, اچھا وقت ہے, اللہ سے خوب توبہ استغفار خوب ہم نے مانگنا ہے, مانگ کر اس طرف چل پڑنا ہے. اب میں چاہ رہا تھا کہ یہ الحمدللہ ہماری مردوں کی مجلس ہے, یہ 4 کام کرنے کے لیے جو فضائل صدقات میں بھی لکھا ہوا ہے اور جگہوں پر بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیٹھ کر فرمایا کہ آج رات کو میں نے دیکھا تمام صحابہ کو کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا, ایک جنت دیکھی. پتہ ہے کس کی جنت ہے؟ بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ کس کی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ سب کی میں نے جنت دیکھی. تو میں گھبرا گیا, مجھے کہا میں نے عبد الرحمن بن عوف کہاں گئے؟ مجھے عبد الرحمن بن عوف نظر نہیں آئے. عثمان آیا, علی کی نظر آئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محل دکھایا گیا. تو پتہ چلا کہ حضرت رحمان بن عوف کی طرف متوجہ بہت دیر سے پہنچے. تو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بولا میں کثرت مال کی وجہ سے وہ حساب کتاب میں لگا ہوا تھا, اس کی وجہ سے میں دیر سے پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی وجہ سے اے عبد الرحمن بن عوف, یہ سب فضائل صدقہ میں کل کم و بیش اللہ معاف فرمائے, تم گھسیٹ کر جنت میں جاؤ گے, تم گھسیٹ کے جنت میں جاؤ گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا نا, شروع میں ہماری بات چلی کہ تزکیہ 2 قسم کا ہے, ایک روح کا تزکیہ, ایک مال کا تزکیہ ہے. یہ دونوں ہم نے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو طاقت دی ہے, جتنی بھی طاقت دی ہے, مال کا تزکیہ کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے رہیں گے. اس مال کے اندر اس قلیل کو اللہ تعالیٰ کثیر کر دیں گے, اور کثیر کو اللہ تعالیٰ قلیل کر دے, چھوٹے سی کوئی بھی چیز کے اندر خرچ کر دے, ضائع ہو جائے. تو اس کو اللہ برکت کے لیے عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ بات کی تو ان سے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف تم گھسیٹ کے جنت میں جاؤ گے. اللہ کو فرمایا تو کس کا حل کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کو, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کو قرض دو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیسے دو؟ بولے سارا مال دے دوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارا مال دے دو, سارا مال دے دو. ابھی کہا تھا وہ باہر نکلے, اس میں جبرائیل امین آئے اور کہا کہ ان کو روکو. انہوں نے آدمی بھیجا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا, بولا 4 کام کر لو تو مال کا تزکیہ ہو جائے گا, سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, ہر ایک کو ہمیں اللہ نے اپنی حیثیت کے مطابق سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ 4 اعمال کر لیں. پہلا عمل کیا تھا کہ مہمانوں کو کھانا کھلانا. پہلا عبد الرحمن بن عوف سے جبرائیل امین ان کے لیے آئے ہیں, ان کو پیغام دے رہے ہیں اپنے مال کے تزکیے کے لیے. روح کا تزکیہ تو ہم بات کرتے ہیں, یہ اعمال کرنے اور یہ اعمال نہیں کرنے, یہ کام نہیں کرنے ہیں, اللہ کو ناراضگی والے نہیں کرنے, اور یہ اعمال کرنے تو نیگیٹو پازیٹیو 2 تار ہو گئی, روشنی آ جائے گی اس کے اندر, روح کے اندر, ٹھیک ہے. اب مال باہر سے آ رہا ہے, کیونکہ ایک مہمانوں کو کھانا کھلاؤ, دوسری بات غریبوں کو کھانا کھلاؤ. دیکھیے اس وقت پروپیگنڈا چلایا, اخباروں میں آتا ہے, شاید آپ نہ پڑھتے ہو, اب تک نہ پہنچی ہو. یہ کھانا کھلانے کے خلاف بھرپور اس کے خلاف آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں کہ کھانا کھلانا بند کرو. آپ نے کراچی والوں کو سب کو بھکاری بنا دیا ہے نا. یہ باہر سے آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو یہ چیزیں شیطان اپنے الگ طریقے سے داؤں آزماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے غریبوں کو کھانا کھلاؤ, جتنا ہو سکے کھانا کھلانے کے اوپر ہمیں فکر کرنی چاہیے. جو جس کو کھلا سکتا ہے, جتنا کھلا سکتا ہے کھانا کھلاؤ. دوسری بات کہی کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ.
تیسری بات، سوال کرنے والے کو سوال پورا کرو. اگر کوئی بھیک مانگتا ہے، کوئی آتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جھڑک دیتے ہیں. اگر دینا ہے تو اس کو دے دیجئے جو کچھ دینا ہے، اگر نہیں دینا تو خاموش ہو جائیے. کون پتہ نہیں کیا ہو، کس مجبوری سے مانگ رہا ہے، کس وجہ سے مانگ رہا ہے. سوال کرنے والا یا تو سوال پورا کر دیجئے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم 3 دوست تھے، سعودی کے اندر رہتے تھے. اللہ تعالیٰ، ایک تو ان کے دادا نانا تھے، سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کی بھی جمعے کے دن ڈیتھ ہوئی. اور ہمارے دوسرے دوست تھے مظہر صاحب تھے وہاں پر، یہاں امین جوٹ مل کے مالک تھے. تو وہ یہاں پر ہمیشہ ہم 5 ریال کی تھپی رکھتے تھے جیب میں، کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتے. جو بھی آتا تو 5 ریال 10 ریال بھی کبھی ہوتے تھے نکال کے دیتے رہتے تھے. میں نے کہا یار مظہر صاحب یہ کیا آپ نے کیا ہوا ہے، سب کسی کو نہ نہیں بولتے، سب کو دیتے. بولتا 100 آدمی کو دوں گا تو 5 تو مستحق ہوں گے، 5 کو تو مجھے لگ جائے گی، 5 سے میرا کام بن جائے گا. 95 نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ مجھے دیتا ہے تو میں بھی تھوڑا مستحق ہوں. کسی کو نہ بولا ہرٹ ہو جائے گا. ہم دیکھیں نا یہاں جو ہوتے ہیں، آپ اسٹاپ کے اوپر دیکھ لیجئے گا کسی کو، آپ کو ایسے بدتمیزی سے لوگ بات کرتے ہیں مانگنے والے سے، ڈانٹ دیتے ہیں، پشاور ہے، فلانا ہے، پروفیشنل ہے، یہ وہ. تو تیسری بات کیا بتائی کہ سوال کرنے والے کو سوال پورا کرو. اور چوتھی بات بتائی کہ عیال کو صدقہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، جو اپنے قریب اپنے رشتہ دار ہے، اپنے دوست ہے، اس کو ڈھونڈ کے نکالو. اپنی اہلیہ سے کہیے، بچیوں سے کہیے، تم ڈھونڈو نا رشتہ داروں میں، کوئی ہے ضرورت مند، سفید پوش آدمی ہے جس کو پہنچانا ہے، اس کو پہنچاؤ. کچھ بھی جو بھی اللہ نے جس کو دیا ہے، اپنے جو بھی قریب میں جتنی بھی رشتہ دار عزیز اقارب ہے، اس کو ڈھونڈ کر کوشش کیجیے. 4 کام کر لیجئے تو انشاءاللہ مال ہمارا پاک تزکیہ ہو جائے گا، روح ہوگی اور مال ہو گیا، انشاءاللہ عافیت کے ساتھ ہم نکل جائیں گے، خیر کے ساتھ نکل جائیں گے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. پہلا فرمایا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل امین آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضور نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، الحمدللہ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ جتنا ہو سکے، جتنی طاقت ہے. میں ہمیشہ بیٹھے ہوئے ہمارے دوست یہاں پر، غریبوں کی بات کھانا کھلانے کے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس کو پروموٹ کیجیے. ایک ہمارے دوست آئے، دبئی کا یہ ڈراپ سین ہوا نا، تو اب ظاہر ڈراپ جب دبئی میں ہوئے نا تو اربوں کے قرض دار ہو گئے. وہاں تو ایسے ہی تھا نا، بہت زیادہ اپنی حیثیت سے کام کر لیا. تو یہاں آنے کے بعد انہوں نے، بہت اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ، بچوں کی طرح مشورہ کرنے والے. اب کیا کریں؟ میں آپ کو ایک ڈراپ، دبئی کو ڈراپ کو کتنے سہیل بھائی 15 سال 13 سال ہو گئے نا، 13 سال پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار میں تو قرض ہوں، میں کبھی ادا نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ میں نے کہا کھانا کھلاؤ. بولا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، قرض ہے، میں کھانا کیسے کھلاؤں؟ میں نے قرض لے کے کھانا کھلاؤ. انہوں نے کھانا کھلانا شروع کیا، کھانا کھلا. اس وقت ان کی فیکٹری یہاں رہ گئی تھی، اس وقت 1000 آدمی تھا، اس وقت 12000 آدمی ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں. اور میرے دوستوں میں واحد دوست ہے جو سب سے زیادہ دبئی کے جو فال ہوا اس کے لوگوں کو پیسے واپس کیے. کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، قرض لے کے کھانا کھلاؤ. میں نے قرض اللہ ادا کر دے گا. بولا قرض نہ ادا ہوا تو میں نے کہا اللہ پاک کر دیں گے، ہم نیت کی نہیں، کوئی مقبولیت کی تو نہیں کر رہے اس کے لیے. میں نے کھانا کھلاؤ. تو میں نے ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے کہا، انہوں نے 3 وقت کھانا کھلا رہے ہیں. 12000 آدمی اس کے پاس، کھانا کھلائی کھانا کھلائی. تو یہ کام ہم نے کوشش کر کے کرنی ہے. آج سے رمضان ہے، صرف رمضان میں نہیں کرنا، یہ ابھی نہیں کرنا، ہمیں یہ نیت کر لینی میں پورا سال کروں گا. دیکھیے اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سب کو باحیثیت بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ آخری بات تھوڑی سی ہٹ کے بات ہے. کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان کے لیے. یہ کس نے بتایا؟ آئنسٹائن نے بتایا. دنیا کے لوگوں کو بھی تھوڑی اسٹڈی کرنی چاہیے ہمیں، جو چلے گئے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے جو ابھی موجود ہیں جتنے بھی ہیں. اپنے لیے جب دعا کرو، یہ بڑے دن آ رہے ہیں تو پوری امت کے لیے دعا کرو، تو پورے عالم کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پورے عالم کو ایمان والا بنا دے. ایمان والوں کو اللہ تقوی والا عطا فرما دے، تقوی عطا فرما دے. اور تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ ولایت خاصہ عطا فرما دے. ہمارا حضرت کہ ولایت عامہ مت مانگو، ولایت خاصہ مانگو، وہ ولایت عطا فرما دے. تو فرمایا کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان کے لیے، عزت بنانے کے لیے. مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے. ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں، یہ ارسطو کے الفاظ ہیں. کسی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے. کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا، وہ ادب سے محروم تھا. ایک چھوٹی سی میں بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو مجھے بہت اسٹرائک کی، لیکن وہ آپ تک ضرور پہنچنی چاہیے. افلاطون تھا نا،
اس کے اوپر میں ختم کرتا ہوں، 5 منٹ زیادہ ہو گئی، ذکر بھی نہیں رہے گا، دعا کروا لیتے ہیں۔ افلاطون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس نے سوال کیا کہ جب مصیبت بہت ہر طرف سے پریشانی آئے، کہتے ہیں نا لوگ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی ہے۔ حضرت والا کا تو پریشانی کا تو آپ کو پتا ہے، میں نے کئی دفعہ سنا ہے، انہوں نے اپنے شیخ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ نے اپنے شیخ کو لکھا کہ یہ پریشانی 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 حضرت مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے جواب کیا دیا، جس کا ہو اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق، جس کا ہو اللہ سے تعلق، ایک تو بڑا لیٹر لکھا، اس کے اوپر ایک لائن کا جواب دیا، جس کا ہو اللہ سے تعلق اس کا پریشانی سے کیا تعلق۔ ارسطو کے اوپر آ جائیے، ارسطو نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اتنی پریشانی میں آدمی گر جاتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، ہر جگہ پر پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ تو بولے جو پریشانی جہاں سے آتی ہے، جو تیر چلاتا ہے نا، تیر چلانے والے سے چپک جانا چاہیے، مل جانا چاہیے۔ اللہ سے پریشانی اس وقت ملک کے اوپر آ رہی ہے، ہمارا ملک بہت زیادہ پریشانی کے اندر ہے، بہت سارے حالات ہیں، بہت زیادہ اس وقت ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ تو فرمایا ارسطو کو موسیٰ علیہ السلام نے، اس وقت اللہ سے پریشانی تو اللہ سے کلوز ہو جائیے، جب اللہ سے قریب ہو جائیں گے، جب تیر چلانے والے سے آپ وہ چپک جائیں گے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جو دوڑے گا بھاگے گا اس کو تیر لگے گا، جو تیر والے کے ساتھ ہوگا اس کو تیر نہیں لگے گا، وہ تو اس کے ساتھ ہوگا، کھڑا ہوا ہوگا۔ تو اس وقت اللہ کا فضل مانگنا ہے، اللہ سے یہ دن ہے، راتیں ہیں جو آ رہی ہیں، رمضان کی دن راتیں آ رہی ہیں، بخیل مت بننا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ان کی قوم کے اندر کہا نا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہا فرمایا کہ یہ تو بخیل ہے، اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے، امت کے لیے کہاں مانگتا ہے، امت کے لیے مانگنا ہے، امت کے لیے رونا ہے، دوستوں کے لیے مانگنا ہے، خانقاہ میں جو ہمارے ساتھی آتے ہیں ان کے لیے مانگنا ہے، جو حسن ظن رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ان کے لیے مانگنا ہے، پورے عالم کے لیے مانگنا ہے۔ جتنی سیلیبریٹری ہے، ابھی پتہ چلا، مجھے بھائی نے بتایا، اتنا میں خوش ہوا، اللہ سے شکر ادا کرتا، ٹاپ کے 12 سے 15 فٹ بال کے دنیا کے ٹاپ کلاس کے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، جو فٹ بالرز ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ارے اللہ کا شکر، اب اس کے نیچے کتنے لوگ ہوں گے۔ اچھا، بنا کی وجہ کہ سعودی عرب بھی وجہ بنی، ایک ساتھی تھا، اس کی گرل فرینڈ تھی، گرل فرینڈ سعودی میں گئی، وہ اسلام کے بارے میں تحقیق کی، اس نے اس کو فالو کیا، تو یہ ٹاپ سیلیبریٹری جس کو کہتے ہیں نا، ٹاپ کے لوگ، اگر وہ مسلمان ہو گئے، اگر کسی کی دعائیں تو گئی ہوں گی نا، کسی کی آنکھ فگا ہوئی ہوگی نا، ایسے کیسے بن گئے مسلمان؟ ہمیں مانگنا ہے سب کے لیے، بخیل نہیں بننا ہے، خود رو کے اللہ سے مانگنا ہے امت کے لیے۔ اب امت حضور نے بھی امت مانگی تھی۔ یا بھائی اجازت ہو تو مفتی صاحب ہے حضرت سے میں دعا کروا لوں، آج وہ کہہ رہے ہیں، آپ درخواست کر دیں، اس پہ ان کو وہ دے دیجیے۔ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، بہت پرانے، تو کبھی کبھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، میرا گلا بہت خراب ہے، تو آپ اس کو، یعنی آپ حضرت اس کو محسوس نہ کریں، دعا تو حضرت ہی کریں گے، کیونکہ جو بیان فرما لیتے وہ، میں صرف 1-2 باتوں کی، حضرت کے بعد بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم تھے، اور پاکستان، انڈیا کے بعد پاکستان میں مفتی اعظم پاکستان، جس کو ہند میں مفتی اعظم مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، اور پاکستان میں مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو مغرب کے بعد ہر ہفتے کے دن جب ہم واپس دارالعلوم جاتے تھے تو وہ مغرب کو بیان فرماتے، تاکہ ایک دن جو تمہارے جمعے کا بار گزرا ہے میں اس کی تطہیر کرتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ تو حضرت ان تمام باتوں کا ایک بات یہ فرماتے تھے کہ تم لوگ، جیسے حضرت نے ذکر کیا کہ جو نیرے بغدادی اور پرانے بزرگوں کا تذکرہ آئے، تو کہا حضرت نے اپنے بیان میں جلدی کہا، پتہ نہیں آپ حضرات کے سمجھ میں آئی یا نہیں، کہ اس وقت بھی وہ تمام کرسیاں بھری ہوئی ہیں ولایت کی، لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات تو چلے گئے، لیکن اس وقت بھی بزرگ ہیں۔ تو یہ حضرت نے ابھی آپ کو اپنے بیان میں ذکر فرما لیا، آپ حضرت نے سن لیا، لیکن پتہ نہیں توجہ ہوئی نہیں ہوئی، تو پھر سن لیجئے حضرت کے کہاوت سے کہ حضرت نے فرما دیا کہ ابھی بھی وہ کرسیاں بھری ہوئی ہیں ولایت کی، صرف آنکھوں کی بات ہے
کہ کسی کو نظر آئے یا نہ آئے. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان فرماتے تھے کہ وہ بزرگ تو چلے گئے، جیسے ابھی انہوں نے شعر میں بھی پڑھ لیا، ابھی قریبی دنوں میں یعنی قریبی زمانے میں ہمارے ان کے اور ہم سب کے شیخ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابھی گزر گئے، تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ آپ اپنے وقت کے جو بزرگ ہیں ان سے جڑیں. اور ہمارے جو حضرت سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت حضرت اس لین میں اس طرح نہیں تھے. 40 سال ہو گئے تقریباً جو یعنی ایک قسم کی جو ملاقات ہوئی، اور وہ آج بھی وہ شجرہ یعنی مطلب ہے کہ پھلدار درخت ہے. اماں جان کے نام سے مسجد مولانا نعمانی صاحب کی، اس میں ہم حاضر تھے، حضرت سے ملاقات ہوئی. تو ابھی اب آج کی جو مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی بزرگ ہیں، اور آپ کے اور ہم سب کے بزرگ ہمارے حضرت ہیں. تو جب حضرت ہمارے بزرگ ہیں تو ہر مرتبہ آنے کے ساتھ ایک جملہ ساتھ لے جایا کرو، یعنی ساری تقریر میں ایک بات پکڑ لو. جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ اس ربائی کو یاد کریں گے کہ بھائی یعنی ہم کسی کے ہیں یا ہمارا کوئی ہے، یعنی دو فقرے ہیں اور معنی ایک ہی ہے کہ ہم کسی کے ہیں یعنی ہم اللہ کے ہیں، اور ہمارا کوئی ہے تو ہمارا اللہ ہے. تو حضرت آپ کو یہی سکھاتے ہیں. تو جب یہ سکھاتے ہیں تو ابھی آپ آنے کے بعد ہر مرتبہ ہفتے میں 2 دفعہ مجلس ہوتی ہے، تو اگر 2 باتیں آپ ہر ہفتے میں پکڑیں گے تو سال کے بعد اس کو جب وہاں جا کر کاغذ پر لکھ لیا کریں کہ آج کی مجلس میں ہم نے یہ بات پکڑ لی، اور آج کی مجلس میں ہم نے یہ بات پکڑ لی، وہیں پر اس کو تحریر کر لیں. تو پھر سال کے بعد اس کو خود ہی وہ ایک قسم کی کتاب بن گئی. تو معاف کرنا، یعنی یہ جو آپ مجالس یعنی آئے تقریر سنی اور چلے گئے تو یاد میں تو پھر رہتے نہیں ہیں. تو یہ ایک بات تو یہ پکڑ لیں. دوسری بات جو حضرت کی ساری تقریروں کا جو خلاصے کے طور پر آپ کے خیال میں ڈالتے ہیں، حضرت کے جو بیانات ہیں ان سب کا ایک خلاصہ ہے. تو لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، دونوں میں اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ان کی عقل مندی میں ان کی ساری دنیا متفق ہے اس پر. تو ان کے ایک فکر ہے، مولانا یحییٰ صاحب آپ بعد میں پھر مجھے بتانا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے 100 نصیحتیں کی، تو 100 نصیحتوں میں 2 نصیحت یاد کر لینا، باقی اگر بھولتے ہو تو بھول جاؤ. 2 نصیحتوں میں 2 نصیحت یاد کر لینا، باقی اگر بھولتے ہو بھول جائیں، کوئی بات نہیں. کہا فرمایا کہ ایک موت کو یاد کرو، ایک اللہ کو یاد کرو، ایک موت کو یاد کرو. اب اگر انسان رات کو سوتا ہے، اور ابھی حضرت جو اس طرح بیانات فرما رہے ہیں تو وہ بات ہم میں نہیں ہے. حالانکہ ہم لوگ جو ہے نا یعنی کتنے بزرگوں سے ہو کر آ رہے ہیں، اور پڑھائی کے 64 میں میں نے دارالعلوم میں داخلہ لیا تھا. مولانا تقی عثمانی صاحب کو امتحان دیا تھا بچپنے کا. تو جو سوالات حضرت نے کیے تھے، میں جب اس کرونا میں حضرت کو ملا تو میں نے حضرت کو وہ یاد دلایا کہ آپ نے جب میں داخلے کے لیے آیا تھا تو آپ نے مجھ سے یہ سوالات کیے تھے. تو خیر میں نے تو اس وقت ان کو برائے تلطف ایک فقرہ بولا، کیونکہ پیر کے سامنے انسان نہیں بول سکتا، استاد کے سامنے بول سکتا ہے. تو میں نے حضرت سے درخواست کی، میں نے کہا حضرت مجھے ایک حیرت ہے ایک بات پر، کیونکہ ہم مولوی لوگ جو ہے نا، ہم لوگ مولویوں کا دماغ الگ ہے. میں نے کہا حضرت ایک بیماری چائنا سے نکلی
اور وہ یورپ گئی اور یورپ سے پھر ایران کے راستے وہ چل کر کے پاکستان آئی. تو میں نے کہا کہ یہ اتنی سردی گرمی ہوائیں اس کو نہ روکی اور یہاں آ کر کے ایک چیڑا اس کو روکتا ہے. تو مجھے اس بات پر بہت بڑا تعجب ہے. تو اس وقت نعمانی صاحب بھی تشریف لائے اور قاری عثمان صاحب بھی آئے اور کچھ اور ساتھی بھی سب جو ہمارے ہم عمر تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو ڈاکٹروں کے پینل کا سربراہ بنانا چاہیے. مجھے کہا نا, تو میں نے کہا حضرت وہ ڈاکٹروں کا سربراہ بننا تو الگ بات ہے, ہم تو آپ کے بچے ہیں, اولاد ہیں, لیکن اس بت کو کون توڑے گا؟ یہ تو سب فراڈ ہے. لیکن جیسے حضرت نے اپنے بیان میں ایک بات فرمائی اور وہ یہ تھا کہ ان کو اپنے نظام پر فخر تھا, یعنی ان لوگوں کو کہ ہم نے ایسا نظم بنایا ہوا ہے کہ اس نظام کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ وہ سارا نظام پورے دنیا کا ٹھپ ہو گیا. تو چلو یہ خدا نے تو اپنی خدائی دکھائی. بہرحال میں نے گستاخی کی کہ حضرت کے سامنے اتنی باتیں کہیں, لیکن دعا کے لیے میں پھر حضرت سے کہوں گا, درخواست کروں گا, کیونکہ جو بیان کرتا ہے, جو یعنی ارشادات فرماتا ہے, وہ جو ایک آخری ایک جملہ اور بھی ہے کہ ایک آدمی پیر کے پاس گئے تو کہا, اس کی خدمت کی, تو پیر صاحب کو نے بولے کیا چاہتے ہو؟ کہا کیا چاہتے؟ کہتے میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. کہا میرے طرح نہیں بنو, کوئی جو مانگنا ہے اس کی بات کرو. کہا نہیں میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو وہ جب حضرت نے ساتھ لگا لیا اور چھوڑ دیا, تو چونکہ وہ جو ذکر و اذکار کے ساتھ ان کا جو جسم بنا ہوا تھا, یہ تو اچانک ایک دم سارے توجہات ادھر ہو گئی. تو 3 دن بیماری کے بعد وہ فوت ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جو حضرت کے ذکر و اذکار ہیں, جو بیانات ہیں, وہ ہم نہیں کر سکتے, یعنی وہ ہمارے بس سے باہر ہے. اس لیے میں حضرت سے پھر درخواست کروں گا کہ جو حضرت کی دعا میں جو توجہ اللہ ہوگی وہ ہمارے دعا میں نہیں ہو سکتا. تو میں حضرت سے پھر درخواست کروں گا کہ یہ اتنی مجلس آپ کے لیے یعنی خدا نے بھیجی ہے, اور ہر ایک کے دل میں تمنائیں ہیں, اور آپ نے ابھی ان کو شب برات پر بھی اور پھر آنے والے رمضان کی طرف توجہات بھی دلائے. تو میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ دعا فرما دیں تو ہم سب کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا. تمام حضرات سے آج کا موضوع کا ہمارا خلاصہ یہ تھا, خلوت. ہر ایک کو پرسنلی اس کی فکر کرنی ہے, خلوت ہماری پاک ہونی چاہیے. خلوت یعنی تنہائی کے اندر گڑبڑ نہیں ہے نا. حضرت کا شعر, خواجہ صاحب کا شعر ہے, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے اب تو آ جا, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, ہے نا. اب یہ اس وقت انشاءاللہ کوشش ہم پوری کریں گے, جان لگا دیں گے کہ اللہ کا قرب, اللہ کی معرفت انشاءاللہ خالی کوئی نہ لوٹے. جی تھوڑی سی مختصر کرا دیں. الحمدللہ رب العالمین جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. تھوڑا سا حلیم کا معاملہ ہے, سب کھا کے جائیے.